الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواہ البخاری. معزز سامعین، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہ رکھ لینا اور حد سے تجاوز کرنا، اس کا نام ظلم ہے. ظلم شریعت کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. ظلم کی بنیادی طور پر 3 صورتیں ہیں. ایک ظلم جو سب سے بڑا ظلم ہے، قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ظلم عظیم کہا ہے، اس کا نام شرک ہے. قرآن حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. دوسرا ظلم وہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے حقوق کے اندر کمی کوتاہی کرتا ہے. یہ دونوں قسم کے ظلم انسان اپنے اوپر خود کرتا ہے، چاہے وہ شرک ہو یا اللہ رب العزت کے حقوق کے اندر کمی کوتاہی ہو. اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، ایسے ہی اللہ رب العزت کی عبادات میں کمی کرنا یا بالکل نہ کرنا، یہ ایک ایسا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر خود کرتا ہے. دوسرا ظلم وہ ہے کہ جو انسان اپنے اوپر تو نہیں کرتا، دوسروں کے اوپر کرتا ہے. اس ظلم کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے کہ کبھی کسی کی زمین دبا لی، کسی کا مال چھین لیا، کسی کا قرض لیا تھا، اب اس کو واپس کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے. تو حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا مطل الغنی ظلم، کہ جو مالدار آدمی ہے قرض واپس کر سکتا ہے، واپس نہیں کرتا تو یہ ظلم کر رہا ہے. ایسے ہی مزدور کی مزدوری دبا لینا یہ ظلم ہے. تو بندہ اس قسم کے جو ظلم کرتا ہے یہ حقوق العباد کے ساتھ یہ متعلق ہیں. ان ظلموں سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک رہنما اصول عطا کیا ہے کہ ظلم کے روک تھام کے لیے جب بندہ یہ اصول اپناتا ہے تو ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سا اصول ہے جس کے ذریعے ظلم کا خاتمہ بآسانی کیا جا سکتا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ انصرہ اذا کان مظلوما، مظلوم کی بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو ظلم سے نجات دلائی جائے، تو مظلوم کی تو میں مدد کروں، لیکن یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ارأیت ان کان ظالما کیف انصرہ، کہ جب وہ ظالم ہو، ظلم کرنے والا ہو،
تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ اس کی مدد کروں گا تو پھر تو یہ ظلم بڑھ جائے گا۔ اس کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوا، چونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ تو ظلم چونکہ ایک برائی ہے تو اس کے اندر میں کیسے مدد کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا، قال تحجزه او تمنعه من الظلم، کہ ظالم کو ظلم سے روک لینا یہ اس کی مدد کرنی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، شرک کے اندر مبتلا ہے، یا اعمال کے اندر کمی کوتاہی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کو اس ظلم سے روکنے کی صورت یہ ہے کہ اس کو بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ دعوت دی جائے اور شرک سے اس کو بچایا جائے اور اعمال کے اوپر اس کو لایا جائے۔ یہ اس کو ظلم سے روکنا ہے کہ وہ چونکہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا ہے، اس لیے اس ظالم کو اس ظلم سے روکنے میں مدد کریں، اس کو دعوت دیں۔ اور دوسرا جو مظلوم ہے کہ اگر کسی کا حق چھینا ہے تو ظالم کو سمجھایا جائے اور اس سے وہ حق لے کے مظلوم کو دیا جائے۔ خود لے سکتا ہے تب بھی، اور اگر خود وہ نہیں لے سکتا تو کسی طاقت والے سے اس کا حق دلوایا جائے تاکہ ظالم کی بھی مدد ہو جائے، وہ بھی جہنم کے ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائے اور مظلوم کا مداوع بھی ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے اصول پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔